آپ کو بچپن سے بتایا گیا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک مرید کے کلمے کو انڈورس کیا تھا جب اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں پڑھا ہے اور اس کے بعد بیداری میں بھی بے ساختہ میری زبان کے اوپر جاری ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی استغفر اللہ. اور اس کے جواب میں اشرف تھانوی صاحب نے کہا تھا کوئی نہیں، اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے، جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو نا وہ چونکہ نبی الاسلام کے راستے پر ہے اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا. اس واقعے میں تسلی تھی، خواب نہیں سر، واقعہ، خواب پلس بیداری. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس میں لکھا ہوا بے ساختہ تھا، وہ اسے ہوش نہیں تھی. سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. بابی کو تو ہوش نہیں تھی، لیکن جس بابے کو اس نے خط لکھا وہ تو ہوش میں تھا نا. وہ تو ٹون نہیں سی نا، اے ٹون والا نہیں، وہ جو میں نے ٹنی والا ٹون. سن سنا کے سننی یعنی ٹنی، اور ایک پڑھ پڑھا کے سننی، بکش مسلمان. تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، بابے کی. تو اب یہ بریلویوں کو بچپن سے بتایا گیا، اس کی بنیاد کے اوپر ایک اکیلے بندے نے، احمد بریلوی صاحب نے پوری دیوبندیت الٹ کے رکھ دی. اتنا بڑا مدرسہ ان کے، اس زمانے میں بھی سینکڑوں ہزاروں علماء، لیکن وہ ایک چھوٹی سی کتابچی لکھی، کتاب بھی نہیں کتابچی ہے اتنی سی، حسام الحرمین، اور اس میں انہوں نے چند فاش غلطیاں ان کی ہائی لائٹ کی. یہ فارمولہ ان کا کام کر گیا. تو ہم نے کہا کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہم بھی اس ڈاکٹرن میں سے کوئی ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے نئی ڈاکٹرن لانچ کرتے ہیں. پھر ہم نے چشتی رسول اللہ نکال لیا ان کی کتابوں سے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کا زوم ہو، آپ کا تکبر یہی ہو کہ ہمارے سوا باقی سب گستاخ ہیں اور آپ کی اپنی گستاخی نکل آئے تو لمحہ فکریہ تو ہے. اور پھر اسی ڈاکٹرن پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفر ہو اور چشتی رسول اللہ عین ایمان بن جائے؟ نہیں ہو سکتا. یہ وہ بلنڈر ہے جو ایک عام آدمی بھی اس کو بلنڈر سمجھتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ سے ہزاروں بریلویوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کیا، فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے دی. پہلے تو بریلوی علماء اس کا جواب ہی نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اس کا جواب دیں گے تو جن کو نہیں بھی پتا انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارے بابوں نے کام ڈالا ہے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتی ہے نا. فرقوں کے ماننے والے وہ اولادیں ہیں جو اپنے آباء و اجداد اور بزرگان دین کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی ایک پبلشر نے ہمت کی اور شبیر بردرز نے، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے کتاب مصیبت بن جائے گی، حشت بہشت، جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، جس میں 8 چشتیہ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک فوائد السالکین ہے جو جمع کی ہے فرید الدین گنج شکر نے، پاک پتن والے بزرگ. یہ فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اور انہوں نے ملفوظات جمع کیے ہیں اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے. اور اس میں کئی ایک واقعات، اس میں ان کے چونکہ آگے پیر تھے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، ان کے کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والا اس میں ڈالا. وہ ہم نے اتنی دفعہ ہائی لائٹ کیا، شبیر بردرز نے وہ اس واقعے کو مسلمان کر دیا. وہ چشتی رسول اللہ جہاں لکھا تھا نا اسے بھی محمد رسول اللہ کر دیا. واقعہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے مولوی بیچارہ کوئی کالجز یونیورسٹیز تو پڑھا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو میں اس پورے واقعے کو نکال دوں یار، یہ کرنا ہے تو اسے کسی طریقے سے چینج کروں. وہ پھر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یار اسے تو، یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ جب تک کنویں سے آپ کتا نہ نکالیں جتنے مرضی ڈول نکال لیں وہ پاک نہیں ہوگا. اصل ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ معین الدین چشتی صاحب کی طرف منسوب ہے. ہم 1000 ٹن حسن ظن اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کی طرف منسوب کر دیا کسی نے. تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے، ٹھیک ہے،
خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم ایک دفعہ نہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ، پھر میں تمہیں مرید کروں گا۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً پڑھ دیا، تو خواجہ نے انہیں نوازا، مرید بھی کیا، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے، یہ تو میں نے تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا۔ سر، کیا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا۔ پہلے میں کہتا سب پکی، کہتے تھے پنجابی ہے، تھوڑے سخت ورڈنگ ہے، ہم نے اسے پھر مسلمان کیا، مزید پہلے مسلمان سی، مومن بنایا، انگلش کا ورڈ ایڈ کیا، ٹائم، اردو کا ورڈ ایڈ کیا، قیامت تک۔ اور اس میں کتنی عاجزی ہے کہ یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے جواب دیں، نہیں سر، قیامت سے پہلے جب مرضی جواب دیتے، سارے مل بیٹھے اس کا کوئی جواب تلاش کریں۔ ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے، نہیں سر، ٹائم قیامت تک ہے۔ تو اس واقعے کو انہوں نے چینج کیا کیا، وہ جہاں چشتی تھا نا وہاں انہوں نے دوبارہ محمد ڈال دیا۔ اب واقعہ یہ بن گیا کہ بتا تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ یوں بھی پڑھ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا پھر جب کہا، پھر کہا نہیں کلمہ یہ نہیں ہے، یعنی پھر دوبارہ کفر کر دیا نا کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ، بلکہ وہی ہے جو پہلے پڑھایا تھا۔ ان دسو او تھتیو اس نال تے نہ بول دے چنگا سی، زبان کی لکنت تو نہ پکڑی جاتی، ماں تھاریاں بولیاں نے میں نہیں بولی۔ وہ پنجابی میں ایک آپ کو پتا نا ایک لطیفہ ہے، تو یہ انہوں نے کیا، اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔